بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبق کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1834 المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صباح بنت زبیر ابن عبد المطلب کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ تیرا حج کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر مجھے شدید درد لاحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج کو چلی جا اور اس میں شرط کر لے کہ اے اللہ، میرے احرام سے باہر ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھ کو میری کسی بیماری کی وجہ سے عذر سے روک دے۔ اور صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 1835 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے لوگ 4 عرضوں سے نکاح کرتے ہیں، اس کے مال، نسب، خوبصورتی، دینداری کی وجہ سے، پس تجھے چاہیے کہ دینداری کو حاصل کر، اگر نہ مانے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1836 سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مالدار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ پیغام قبول کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو منظور کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو کان لگا کر سنی جائے۔ سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں میں فقیر اور محتاج تھا گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو وہ قبول نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ منظور نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو غور سے نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زمین ایسے امیروں سے بھر جائے تو تب بھی یہ فقیر ان سے بہتر ہے۔ عورت کی نحوست سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، بے شک تمہاری بعضی بیویان اور بعضی بچے خود تمہارے دشمن ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1837 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پیچھے مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ ضرر آسان باقی نہیں چھوڑا، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو کا بیان اور فرمان رسول کے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1838 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دودھ کے رشتے سے میری بھتیجی ہے۔ صحیح بخاری شریف 1839 المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک یہ غیر مرد آپ کے مکان میں جانا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی چاچا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو کہ دودھ کے رشتے سے میرا چاچا تھا تو کیا میں ان کے سامنے نکلتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو رشتے نسبت سے حرام ہیں وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1840 المومنین حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میری بہن بنت ابو سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو یہ بات پسند کرتی ہیں؟ کیا تجھے سوگن ناگوار نہیں گزرتی؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، لیکن آپ بھی
تو آپ کی بھی میں اکیلی بیوی نہیں ہوں اور مجھے اپنی بہن کو اپنے ساتھ بلائی میں شریک بنانا ناگوار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ دو بہنیں ایک وقت نکاح میں رکھوں۔ میں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ام سلمہ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اگر میری ربیہ پہلے خاوند سے بیوی کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے میں میری بھتیجی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ اس کے باپ کو صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ اے بی بی تجھ کو لازم ہے کہ میرے روبرو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو، مجھے حلال نہیں۔ جو شخص کہتا ہے 2 سال کے بعد دودھ پینا معتبر نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے، جس کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 233۔ اور تھوڑے بہت دودھ پینے سے حرام۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1841۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور اس وقت ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متحیر ہو گیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا۔ میں نے عرض کی کہ یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرو کہ تمہارا کون کون بھائی ہے، کیونکہ دودھ کا رشتہ جب بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی ذات دودھ ہو۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1842۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ کے اوپر نکاح کی جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔